اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پہچان لیا اور یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرا دیا تھا کہ میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی بنیامین ہے، اور آپ تو مجھے پہچان چکے ہو کہ کیا کیا تھا تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ۔ ان لوگوں نے جو ہے ادھر ہی اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ ان سے جو ہے نا کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، اور ان کو کہہ دیا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے، اور تم جو ہے قمیص میری لے کر جاؤ اور والد محترم کو یہ قمیص دے دو، وہ اس کو آنکھوں پہ لگائیں گے، اور اس طریقے سے یہ ہے کہ ان کی جو بصارت ہے وہ لوٹ آ جائے گی، اور تم سب کے سب جو ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ اور قبیلے کے ساتھ ابا کو لے کر لوٹ ہماری طرف آ جاؤ، یعنی مصر شہر میں آ جاؤ، یہاں اب بسنے کے لیے آ جاؤ تم لوگ۔ یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی ان کا قافلہ یہاں سے روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ابھی قافلہ مصر سے چلا، مصر سے جب قافلہ نکلا تو چونکہ یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے وہ لے کر جا رہے تھے اور خوشخبری سنانے والے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ ابھی جو ہے کئی جو ہے وہ 100 میلوں کا فاصلہ تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی۔ اب انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو یوسف کو، میں تو یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو گھر والوں نے کہا کہ یہ کیا بات کرتے ہیں آپ، یوسف علیہ السلام کو گئے ہوئے کئی عرصہ ہو گیا، زمانہ گزر گیا، تم پھر وہی والی پرانی بات کرتے ہو کہ یوسف کو ڈھونڈو۔ کہاں سے ڈھونڈے یوسف کو؟ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ ڈھونڈو یوسف کو، مجھے ان کی خوشبو آ رہی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ جاؤ یوسف کو ڈھونڈو اور نا امید مت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یوسف کو بھی لوٹا دے اور بنیامین کو بھی لوٹا دے، اور میرے سارے بچے جو ہے وہ لوٹ کر میرے پاس آ جائیں۔ جاؤ تم یوسف کو ڈھونڈو۔ اب وہ قافلہ چلا، اس کو دن لگے رات لگے، اس کے اوپر جو ہے وہ کتنی مشکلات آئیں، وہ قافلہ پھر آخرکار جو ہے وہ اپنے ابا کے پاس پہنچ گیا۔ اب جیسی خوشخبری سنائی کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے، خوشخبری سنانے والے نے، اور قمیض دی، اور قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام نے لے کے اپنی آنکھوں کو لگائی اور اس کی خوشبو سونگھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت کو لوٹا دیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، وہ دیکھنے والے ہو گئے، بصیر ہو گئے، بصیر۔ چونکہ ان کی بینائی جو ہے وہ کھو گئی تھی رو رو کے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں، تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بینائی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹا دی۔ اب یہاں کہنے کا نقطہ یہ ہے کہ دیکھو، جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنعان کے کنویں میں پھینک دیا تھا تو کنعان میں یعقوب علیہ السلام موجود تھے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا، اور یوسف علیہ السلام کی نہ خوشبو آئی نہ ان کی قمیص سے خوشبو آئی۔ لیکن جب مصر سے یہ لوگ روانہ ہوئے، ان کے بچے روانہ ہوئے، اور جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر آنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو یہ محسوس کروا دیا کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو ہے، اور وہ انہوں نے محسوس کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ جو غیب بتانا چاہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بتا دیتے تھے، اور جو نہیں بتانا چاہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نہیں بتانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ تو کنعان میں موجود ہیں یوسف علیہ السلام زندہ سلامت، لیکن یعقوب علیہ السلام کو ان کی خبر نہیں ہو سکی۔ لیکن جب مصر سے روانہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ خبر دینا چاہتے تھے تو ان کو خوشبو محسوس ہو گئی، حالانکہ کئی 100 جو ہے وہ میلوں کا اور کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عظیم جو ہے وہ قدرتیں ہیں اور عظیم نشانیاں ہیں۔ اب یہ لوگ سارے جتنے لوگ بھی تھے، اپنے قبیلے والوں کو، خاندان کو، برادران یوسف نے لیا، اپنے ابا حضور کو بھی لیا، اور مصر کی طرف جو ہے وہ یہ لوگ روانہ ہو گئے۔
اب یہ لوگ جو ہے انہوں نے اب سفر طے کیا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو سفر تھا وہ آج کل کی سہولتوں والا سفر نہیں تھا، تو لہٰذا جو بھی ان کے پاس میسر جانور تھے، جو بھی جو ہے وہ اونٹ تھے یا گدے یا خچر، ان کے اوپر ان کا جو ہے وہ سارے خاندان کا خاندان جو ہے وہ سوار ہوا اور سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ اب پھر سفر کی جو تکان، جو مصیبتیں سب کو آتی ہیں وہ ان کو بھی آئیں، یہ آخرکار جو ہے وہ مصر شہر میں پہنچ گئے۔ اب جب مصر شہر میں پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کو لے کے محل میں جو ہے وہ چلے گئے۔ اب جب محل میں چلے گئے تو اپنے والدین کو یوسف علیہ السلام نے تخت پہ بٹھایا، تو جیسے ہی ان کو تخت پہ بٹھانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگ تخت پہ بیٹھ جائیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ، اور اس طرح یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے، یہ انہوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اور یہ لوگ سجدہ تعظیم میں گر گئے۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا، کیا یہ وہی خواب تھا میرا جو میں نے خواب دیکھا تھا، اور یہ اس خواب کی تعبیر ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا؟ سبحان اللہ۔ اور اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں جو ہے وہ دراڑ ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے دل میں دراڑ نہیں ڈلی تھی، ان کے بھائیوں کے دل میں دراڑ ڈل گئی تھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ہمیں پھر دوبارہ جو ہے ملا دیا، کہاں میں پہنچا، کس طریقے سے پہنچا، پھر کس طریقے سے میرے بھائی پہنچے اور کس طریقے سے میرے ابا حضور پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک کر دیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیکوکاروں کے ساتھ شامل فرما۔ یہ سورہ یوسف کا واقعہ ہے جو میں نے مختلف جو ہے وہ قسطوں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو قرآن پاک نے جو ہے ایک واقعے کے طور پر بیان کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یہ بہترین واقعہ ہے، اور اس واقعے کے اندر عبرت ہے، پوچھنے والوں کے لیے اور پڑھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ اور وہ عبرت یہ ہے کہ یہ واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب نازل کیا تھا، اور یہ سورت جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، تو اس وقت قریش مکہ یہی تو پروگرام بنا رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نکالیں۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ان کو بتا دیا کہ تمہارا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنا جو ہے تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پھر ایسا ہی ہوگا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے شرمندہ ہوئے، تو تم لوگ بھی ان کے سامنے شرمندہ ہوگے، اور فتح اللہ تعالیٰ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیں گے۔ پھر چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے مکہ سے جو ہے وہ نکالا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ چلے گئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے مدنی زندگی کے جو واقعات اور جو حالات گزرے، پھر اس طریقے سے یہ ہے کہ آخرکار اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اہل ایمان کی جماعت دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر ان کو لے کر مکہ فتح کرنے کے لیے جو ہے وہ آئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ اور پھر یہی قریش کے لوگ جو نکالنے والے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمسار اور نادم کھڑے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی کہا تھا جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، میں کوئی جو ہے تم پر سے شکوہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے تم لوگوں کو معاف فرما دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تم لوگوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو لہٰذا اس طریقے سے یہ ہے کہ یہاں ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو بھی ناحق طریقے پر راستے سے ہٹانے کا نہ سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا بھی مالک ہے اور ہمارا بھی مالک ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو کنویں میں گرا رہے ہوں اور اس کو اللہ تعالیٰ وہ کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ ہمیں پھر بعد میں دنیا میں بھی شرمندگی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے، اور آخرت میں جو حساب کتاب ہے وہ بہت سخت ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد دیگر انبیاء کرام کے واقعات کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔